محبتیں زوال پہ نبھائی جاتی ہیں، عروج پر تو پرائے بھی اپنے ہوتے ہیں۔ بد اخلاق انسان کی مثال اس ٹوٹے ہوئے گھڑے کی طرح ہے جو قابل استعمال نہیں رہتا۔ پرندہ جب اڑنے کی ٹھان لے تو ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے۔ خاموشی سے بڑا کوئی جواب نہیں ہوتا، لیکن خاموشی سے بڑا کوئی عذاب بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو اپنی غلطی پر معذرت کرنا اور معافی مانگنا نہیں آتا تو آپ بزدل ہیں۔ جب اولاد دنیا کی دولت سے امیر بن جائے تو ماں باپ ڈر ڈر کے بات کرتے ہیں کہ کہیں اولاد ناراض نہ ہو جائے، لیکن جب اولاد ایمان کی دولت سے امیر بن جائے تو اولاد ڈر کے بات کرتی ہے کہ کہیں ماں باپ ناراض نہ ہو جائیں۔ ٹوٹے ہوئے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات اپنے رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔ جب آپ ہر چیز کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں تو آپ اپنی ذات کو ہی تکلیف دیتے ہیں۔ زرد پتے یہاں سے ٹوٹے ہیں، سبز پتے وہیں سے نکلیں گے۔ اگر یہ طے ہے کہ جو دیا ہے وہ لوٹ کر آئے گا تو کیوں نہ پھر صرف دعائیں ہی دی جائیں۔ انسان کی چاہت ہے کہ اڑنے کو پر ملے اور پرندے کی چاہت ہے رہنے کو گھر ملے۔ معاشرے میں تبدیلی تب ہی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے۔ اپنے ہاتھوں سے کاٹ کر سارے شجر، عجیب شخص ہے سایہ تلاش کرتا ہے۔ بھوک بچوں پہ چمٹی درندوں کی طرح، تھک بھی جاتا ہوں تو آرام سے خوف آتا ہے۔ داغ داغ مت کر، سب داغدار ہیں، بے داغ وہی ہے جو پروردگار ہے۔ چہرہ تو مل جائے گا ہم سے بھی خوبصورت، پر بات جب دل پہ آئے گی تو ہار جاؤ گے۔ محبت کے دعوے دار حقیقت کھلنے پر محض ایک اداکار ثابت ہوتے ہیں۔ لاجواب ہوتے ہیں وہ رشتے، یہاں ایک معافی اور ہلکی سی مسکراہٹ سے سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تم ایسے عمل کرتے ہو جو تمہاری نظر میں بال سے زیادہ باریک ہے، تم اسے ہلکا سمجھتے ہو، بڑا گناہ نہیں سمجھتے، حالانکہ ہم لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ان کو ہلاک کر دینے والا سمجھتے تھے۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جس سے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ مرد جب کسی عورت سے سچی محبت کرتا ہے تو اس کی 3 چیزیں برداشت کر لیتا ہے۔ نمبر 1 گالی دینا، نمبر 2 زبان چلانا، نمبر 3 اپنی بے عزتی۔ نہایت خوشحالی اور نہایت بدحالی برائی کی طرف لے جاتی ہے۔